بات نہیں کروں اس وقت میں عوامی کالونی کے ایک گراؤنڈ میں موجود ہوں. ایک وسیع و عریض گراؤنڈ ہے جہاں تک ہماری نگاہیں جاتی ہے تو اس گراؤنڈ کا جو ایک منظر نظر آتا ہے, لیکن اس گراؤنڈ کے جو مناظر ہیں ان میں سے ایک خاص منظر یہ ہے کہ یہاں پہ جو علاقائی جو پانی ہے, نکاسی کا جو معاملہ ہے, وہ تمام گندا پانی جو ہے اس گراؤنڈ کو بھرپور اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں, اور دور تک تمام کے تمام یہ گندے پانی جو ہے یہاں پر آ کر کھڑی ہوئی ہے. تو میں اسی حوالے سے یہاں کے کرکٹروں سے جانتا ہوں. جی بتائیے گا کیا صورت حال ہے یہاں کی؟ السلام علیکم بھائی جان, یہ ہمارا گراؤنڈ ہے, صحیح ہے. یہاں پہ موجودہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب بھی آ چکے ہیں, صحیح, اور اسی نے اس گراؤنڈ میں مطلب ٹورنامنٹ بھی دیکھے ہیں, گیم بھی کھیلے, اور آج ہمارے گراؤنڈ کا یہ حال ہے کہ ہمارے ایم این اے صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گراؤنڈ کا وزٹ نہیں کروں گا, صحیح ہے, کہہ رہے گلیوں کا بھی وزٹ نہیں کروں گا, اور یہ کہہ کر جو ہے نا آج آئے تھے, صحیح ہے. اور فہیم خان صاحب آج یہاں حلقے میں آئے تھے. جی آج آئے تھے, اور ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ بھائی نہ میں گراؤنڈ کا وزٹ کروں گا اور نہ گلیوں کا کروں گا. 2-3 باتیں کی اور نہ بزرگوں کی بات سنی, اور ڈائریکٹ جو ہے نا گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے. تو ووٹ لینے سے پہلے کیا رویہ تھا اور اب کیا تبدیلی؟ ووٹ لینے سے پہلے رات کو 3 بجے بھی آتے تھے, 12 بجے بھی آتے تھے, صحیح ہے. جب ہماری ضرورت پڑی تو اب نہیں آ رہے, جب ان کی ضرورت تھی تو آدھی رات کو آتے تھے. تو میں اسی طرح یہاں کے اسپورٹ فیڈریشن کے جو ہے ایک لڑکے سے بات کروں گا کہ وہ بتائیں ہمیں کہ اس سے پہلے جو اسپورٹ فیڈریشن میں جو آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی تھی کہ یہاں پر ٹیم رجسٹر کیا جائے گا, اس حوالے سے یہاں کے ذمہ داران سے کیا بات ہوئی آپ؟ وہ اس ٹیم رجسٹریشن کی جہاں تک بات ہوئی تھی, وہ تو ایم این اے فہیم بھائی اور عادل احمد جو ہمارے کلب میں آ کر بیٹھے تھے ووٹ مانگنے کی بھیک مانگنے جب آئے تھے, تو ہم نے لہٰذا خان صاحب کے ویژن کو دیکھا, ان کے منشور کو دیکھا, ایک نیا پاکستان جو ہمیں دینا چاہ رہے تھے, ہم نے ان کے منشور کو دیکھ کے ووٹ دیا, تو ان کے بدلے میں آج ہمیں یہ دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ہم کس سے یہ ریکویسٹ کریں, انصاف اسپورٹ فیڈریشن ڈاکٹر اسرار عباسی صاحب اور ہمارے علاقے کے ذمہ دار شخص دل آزاد جو اسی عہدے پہ ہیں, تو وہ بھی کوئی ہمارے لیے دلچسپی نہیں کر رہے ہیں, بس اپنی جیبوں میں بھرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. انصاف اسپورٹ فیڈریشن کا جو کام ہے, جو ویژن ہے, اگر ہماری ٹیم بھی رجسٹر نہیں کراتا تو لہٰذا یہ سیوریج کے جو گندے پانی سے تو ہمیں نجات دے. جو ہمارا گلیوں کا حال تھا, روڈ کا حال تھا, وہ ہم نے آپ کو وزٹ کروا دیا وہاں کا, تو انہوں نے بس اب پہ گراؤنڈ یہی مقصد چنا کہ یار پانی گراؤنڈ کی طرف کر لو. تو لہٰذا یہ آپ تو ماشاءاللہ جو ہے پی ٹی آئی کی یوتھ جنریشن میں سے ہے, تو میرا ایک آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا آپ لوگ کے دیگر مسئلے مسائل سے, یعنی پاکستان کے مسئلے مسائل سے, یہ جو آپ کا نوجوان طبقہ ہے اس کے جو کھیلنے کی جگہیں ہیں, روڈ ہیں, یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا پاکستان کے جو مسئلے مسائل جو حل کرنے کے لیے خان صاحب کا ویژن ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا. پاکستان کے تو مسئلے مسائل سب سے پہلے ہیں, جب پاکستان کے مسئلے مسائل ٹھیک ہوں گے تو ساتھ ہم لوگ ٹھیک ہوں گے. تو فہیم خان صاحب تو کہہ رہے تھے جب ہماری ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں ٹائم لگے گا, تو ان کا جو کارکردگی ہے وہ 0/0 ہے. آج کے ان کے یہ الفاظ ہے, جب ان کو ہم نے کہا کہ فہیم بھائی آپ گراؤنڈ چلے, گراؤنڈ کا وزٹ کرے, تو ان کے یہ الفاظ ہے کہ میں گراؤنڈ اور گلیوں کا وزٹ نہیں کروں گا, میں روڈ کا وزٹ میں نے کر لیا ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو صرف یہ سمجھ آ گئی تو مقصد نہیں ہے کہ گراؤنڈ انہوں نے دیکھا نہیں. ووٹ مانگنے سے پہلے وہ یہاں آئے تھے کہ ہم آپ کی ٹیم رجسٹر کروائیں گے, آپ کو ہم کٹ دیں گے, تو یہ دیں گے, تو وہ دیں گے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, سندھ گورنمنٹ اور متحدہ انہوں نے بھی تو اپنے حلقوں میں گراؤنڈ دیے ہیں, وہ بھی تو اسمبلی میں جا کے, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں جا کے اپنی عوام کے لیے, اپنے جو کارکنان ہیں ان کے لیے لڑیں. تو لہٰذا آپ قومی اسمبلی میں ہو, صوبائی اسمبلی میں ہو, تو آپ بل پیش کروائیں. اگر یہ گورنمنٹ کی زمین ہے تو انہوں نے بھی گورنمنٹ کی زمین میں سے ایک پارک بنائے, گراؤنڈ بنائے, تو آپ بھی اس طرح کوئی سہولت, مطلب یہ سارے کرکٹر ہیں, فٹ بالر ہیں, جوان چھوٹے بچے سارے آپ کے سامنے, تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کی سہولیات دے. تو لہٰذا اگر اس طرح سہولیات نہیں ہوں گے تو آگے بلدیات الیکشن آ رہا ہے, تو یہ نہ ہو کہ بلدیات الیکشن میں ہمارا رویہ آپ کے ساتھ کچھ اور ہو. تو آپ پی ٹی آئی کے ناراض کارکن میں سے بھی ہیں, تو ابھی آپ پی ٹی آئی کے کارکردگی سے کتنے حد تک خوش ہیں؟ کارکردگی سے تو میں بالکل خوش نہیں ہوں, کیونکہ آپ کے سامنے جو یہ تالاب کا منظر ہے, ایسے لگ رہا ہے کوئی سی وی او ہے. عوامی کالونی میں یہ ہمارے لیے سی وی او, تو کارکردگی سے تو میں بالکل خوش نہیں ہوں. لہٰذا اب یہی ہے کہ بالکل اتنے مطلب ناراض ہوئے ہیں ان سے کہ ہماری سنوائی نہیں ہے, اور وہ ہمیں یہ بولتے ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہے. تو پھر ہم ان کے آگے کیا رون ڈول ڈالے, جب فہیم کے یہ الفاظ ہے, عادل احمد کے الفاظ ہے, ہمارے کونسلر حمید مغل کے یہ الفاظ ہے کہ چیئرمین متحدہ کے ہیں تو ہمیں فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے, اور میرے کو خود اپنی سیلری نہیں مل رہی ہے, تو میں آپ لوگوں کے مسائل کیسے حل کروں. تو آپ سے میں ایک سوال کرتا چلوں کہ فکزٹ کے بانی جو ہیں عالمگیر خان صاحب, ان کے اپنے NA 243 میں جو ہے کام زور و شور سے چل رہا ہے, جو کہ آج ان کے ٹویٹر پہ ایک پیغام بھی آیا تھا کہ مشرف کے دور میں اتنا کام نہیں ہوا جو ان کے MNA بننے کے بعد, یعنی 2 مہینے کے مختصر سے عرصے میں جو کام ہوا ہے. تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ؟ ماشاءاللہ
تو وہ کام کر رہے ہیں کراچی میں. یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے, وہ سب کے گریوان میں ہاتھ ڈال کے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. تو یہی ہم امید رکھتے ہیں اپنے ایم پی اے اور ایم این اے اور کونسلر اور خرم شیر زمان صاحب سے اور کراچی کے دیگر پی ٹی آئی کے جو اہم ذمہ داران ہیں. تو لہٰذا وہ بھی اس طرح سامنے آ کر عوام کو کوئی سہولیات دے. چلے دیگر ناظرین سے پوچھیں گے. جی, پی ٹی آئی کے کارکردگی سے کتنا خوش ہیں آپ؟ یار جو ابھی کا حالات چل رہے ہیں میرے کو تو 0/0 ہی لگ رہا ہے. جی آپ بتائیے گا, پی ٹی آئی کے کارکردگی سے کتنا تک خوش ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کی کارکردگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کارکردگی ہے, اگلے جا کے کیا ہوگا آگے ووٹ دے کر خوش ہیں یا نہیں یہ بتائیں. نہیں ووٹ دے کے تو ابھی ہم نہیں کارکنان میں سے. جی آپ بالکل, ہم بھی بالکل خوش نہیں ہیں. چلیں, یہ فہیم خان صاحب یہ آپ کے ووٹ دینے والے جو ہے کارکنان ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر اسمبلی کے فلور تک پہنچایا. آج یہ ناراض ہو کر آپ سے بیٹھے ہیں. میری امید ہے کہ آپ جلد از جلد ان کی جو ہے باتوں کو سن کر فی الفور کارروائی کریں گے. اور یہ جو دل آزاد کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, جی بتائیے. دل آزاد کے بارے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, پر انہوں نے بھی آج تک ہمارے لیے ایسے کچھ نہیں کیا, بلکہ ہمارے ٹانگوں پہ الٹا انہوں نے کھلاڑیاں ماری ہے. تو ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے, سب کو جو ہے نا باقاعدہ دھوکے میں ڈالا ہے, چاہے کرکٹ والے یا فٹ بال والے. تو ہمارے لیے ان کی اب تک کوئی کارکردگی نہیں ہے, حالانکہ وہ ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار ہے. ان کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے انصاف اسپورٹ فیڈریشن میں, ڈاکٹر اسرار عباسی صاحب کے ساتھ ساتھ وہ ہوتے ہیں. لہٰذا ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ صبح گھر سے کس ٹائم نکلتے ہیں اور شام کو کس ٹائم آتے ہیں, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ووٹ سے پہلے تو سب سے پہلے ایم این اے اور ایم پی اے کے گود میں بیٹھنے والے, ان کے بغلوں میں بیٹھنے والے یہی لوگ تھے. اور یہ آج کمپنیوں سے پیسے لے کر آگے پیچھے دے کر جو کرپشن میں ملوث ہے, سب سے پہلے یہی لوگ ہیں. عوامی کا جو یہ حال ہے اور جو ہمارے گراؤنڈ کا یہ حال ہے, ہمارے کونسلر حمید مغل اور پی ٹی آئی کے دل آزاد اور دیگر کارکنان جو آپ کے سامنے, جو ہم نے آپ کو مکمل عوامی کالونی کا وزٹ کروایا, تو آج یہ کام ان کو کرنا چاہیے. عہدیداروں میں سے ایک عہدیدار ہے, یہاں اسد عمر بھی آ چکے ہیں, ان کو لانے والے دل آزاد تھے. آج میں دل آزاد سے پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں. سب سے پہلے آپ نے ان کے گھر کے آگے کا حال دیکھا جو ہم نے آپ کو بتایا, تو ان کو تو اور بھی سوچنا چاہیے. عوامی کے جو مسائل ہے, انسان رہتے لہٰذا یا جانور نہیں ہے, تو ہم پر رحم کریں. تو یہ ریکویسٹ ہے پی ٹی آئی سے اور اہم ذمہ داروں سے. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے. آپ کا اپنا پاک بنگالی نیوز HD.